میرے بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت فریقین کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس عنوان پر میں آپ حضرات کے سامنے چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام وہ مرتبہ عطا فرمایا جو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ کے علاوہ کسی اور انسان کو، کسی اور مخلوق کو عطا نہیں فرمایا۔ حتیٰ کہ تمام عالموں کے اندر جتنے عالم ہیں، ہر عالم میں اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار بھی فرمایا۔ ابھی رسول اللہ دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے، لیکن آپ کے تذکرے اللہ رب العزت نے آپ کی آمد سے پہلے ہی کئی مقامات پر آپ کی عزت و عظمت کا ذکر فرما دیا۔ ابھی انسان پیدا نہیں ہوا، اولاد آدم نہیں، اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو ایک عالم کے اندر جمع فرمایا، عالم ارواح کے اندر۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو جمع کیا اور ان سے ایک وعدہ لیا جو تیسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے جس کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو جمع کیا۔ نبی چونکہ ابھی تک دنیا کے اندر نہیں آئے، انبیاء کی ارواح کو جمع فرمایا اور ان سے ایک وعدہ لیا۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، جس وقت اللہ رب العزت نے تمام نبیوں سے ایک وعدہ لیا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اللہ رب العزت نے پہلے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجنا ہے اور دنیا میں بھیج کر تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرماؤں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بعد ایک پیغمبر آئے گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئے گا۔ رسول، یہ لام کے اوپر رسول کے اوپر تنوین ہے۔ یہ اصل کے اندر نون ہوتا ہے، عربی قاعدے کے اندر، عربی گرامر کے اندر یہ حقیقت کے اندر رسول کے اوپر جو تنوین ہے یہ نون کہلاتا ہے، نون ہوتا ہے۔ یہ لکھنے کے اندر لکھا نہیں جاتا، پڑھنے کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے، جیسے رسول آخر کے اندر نون کی آواز آ رہی ہے، اور اس کو لکھا اس طرح جاتا ہے کہ دو زبر یا دو زیر یا دو پیش کے ذریعے اس کو ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو تنوین ہوتی ہے نون تنوین کا، یہ کبھی عظمت کو بیان کرتا ہے اور کبھی قلت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ قلت کی مثال جیسے کہ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، لیلا کا لفظ وہاں پر فرمایا، اسری بعبدہ، کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو رات کے وقت سفر کروایا۔ اسرا ویسے ہی رات کے سفر کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے لفظ لیلن کا ذکر فرمایا اور اس کے اوپر تنوین ذکر کی کہ رات کے کچھ لمحے کے اندر کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو آسمانوں کا سفر کروایا وہ کوئی ساری رات اس کے اوپر لگی
یا کئی گھنٹے لگ گئے، بہت سارا وقت لگ گیا، نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیلن، رات کے کچھ لمحے کے اندر اللہ رب العزت نے ساتوں آسمانوں کی سیر کروا دی۔ تبھی تو آپ علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے، اور آسمانوں پر جانا بھی معجزہ، اور تھوڑے سے وقت کے اندر ساتوں آسمان، جنت جہنم کا دیکھنا، یہ ساری چیزیں آپ علیہ السلام کر کے دنیا کے اندر آ گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیلن، یہ رات کے کچھ لمحے کے اندر ہوا۔ تو یہ تنوین جو ہے، نون جو ہے، یہ قلت کے لیے یہاں پر بیان ہوا۔ لیکن یہاں پر جہاں انبیاء کرام سے اللہ رب العزت نے وعدہ لیا، یہاں پر جو رسول کے اوپر تنوین لائے، یہ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ رسول، تمہارے پاس ایک رسول آئے گا جو بڑی عظمت والا ہوگا، بڑی عظمت والا ہوگا۔ کتنی عظمت ہوگی، کتنا مقام ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ، کہ میں اس کے چہرے کی قسمیں کھاؤں گا، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کتنی عظمتوں والا ہوگا کہ اس کی زلفوں کو بھی قسمیں اٹھاؤں گا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک چیز کو بڑے آسان انداز میں بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب باری آئی، موسیٰ علیہ السلام، نبوت کا دور ہے، اللہ رب العزت نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ ابھی آپ نے خطبے کے اندر بھی سنا، اور تقریباً ہر جمعے کے خطبے کے اندر میں اس کو ضرور پڑھ لیتا ہوں بطور دعا کے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، کیا فرمایا؟ رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے دعا فرما رہے ہیں کہ رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، تاکہ تو نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور مجھے فرعون کے پاس جا کر اسے دعوت و تبلیغ کرنی ہے، تو اس لیے تو پہلے نمبر پر میرے سینے کو کھول دے۔ لیکن جب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، میرے پیغمبر ہم نے تیرے سینوں کو بنا مانگے، بنا تیرے دعا کیے، بغیر تیرے کہے کہ ہم نے تیرے سینوں کو کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، اور محمد رسول اللہ کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے بنا کہے تیرا سینہ کھول دیا ہے۔ اور یہ تو کھولنا بھی پھر دو طرح سے ہے، ایک تو روحانی طور پر کہ سینہ کھل گیا، اب کوئی کسی کا ڈر نہیں، پریشانی نہیں، لوگ تکلیفیں دیتے ہیں، مخالفت پر ادھر آئے، لیکن اس کے باوجود سینے کے اندر تنگی نہیں ہوئی، پریشانیاں نہیں ہوئی، اللہ رب العزت نے اس سینے کو کھول دیا۔ اور اس کے علاوہ 4 مرتبہ فرشتے زمین پر نازل ہوئے، آپ علیہ السلام کو لٹا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے دل کو یہاں نکال کر اس کو مائے زمزم سے دھویا گیا، اور دھو کر دوبارہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے سینے کے اندر اس کو دوبارہ اسی طرح رکھوا دیا۔ تو یہ دنیا کے اندر ابھی تک بچے ہیں، آپ علیہ السلام نے کوئی دعا نہیں کی، مانگا نہیں کہ میرے اللہ میرے سینے کو کھول دے، اللہ رب العزت نے ویسے ہی آپ علیہ السلام کے سینے کو کھول دیا۔ تو موسیٰ دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اور محمد رسول اللہ کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ یہ ہے عظمت محمد رسول اللہ کی۔ آگے انہی آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو میرے بھائی ہارون کو بھی وزیر بنا دے، اس کو میرے ساتھ ملا دے، تاکہ وہ نبوت کا بوجھ جو تو نے مجھے عطا کیا وہ بوجھ اٹھانے کے لیے وہ میرے ساتھ شریک ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے پیغمبر جب آپ کی باری آئی وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، ہم نے آپ کے سینے سے بوجھ کو ویسے ہی اٹھا دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا۔ دیکھو کہاں پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، کہاں پر نہیں ہے؟ ہر جگہ پر، اپنی نماز کے اندر دیکھو، آذان کے اندر دیکھو، اور اسی طرح قرآن میں دیکھو، جس چیز کے اندر بھی دیکھتے چلے جاؤ گے، جہاں جہاں اللہ رب العزت کا ذکر ملے گا وہیں پر محمد رسول اللہ کا ذکر ملے گا۔
حتیٰ کہ قرآن مقدس 22ویں پارے میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اپنے پیغمبر پر رحمتیں بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی رحمتوں کی دعا کرتے ہیں، اور تم بھی ایمان والو رسول اللہ پر درود بھیجا کرو، رسول اللہ پر درود بھیجا کرو، اور تم درود بھیجو گے زبان سے ایک بار کہو گے اللہ رب العزت تمہارے 10 گناہوں کو معاف کر دے گا، 10 درجات کو تمہارے بلند فرما دے گا۔ یہ پیغمبر محمد رسول اللہ کی عظمت اور عزت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ تو یہاں پر اس تنوین کے اندر اسی چیز کو ذکر فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، کوئی چھوٹا رسول نہیں ہوگا، بڑی عظمتوں والا پیغمبر ہوگا، بڑے مقام والا پیغمبر ہوگا۔ جب وہ تمہارے پاس آ جائے پھر تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ فرمایا رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، اس کے اوپر تم نے ایمان لانا ہے، لتؤمنن به، تم سارے کے سارے اس پیغمبر پر ایمان لے آنا، ولتنصرنہ، اور ایمان لا کر خاموشی سے بیٹھ نہیں جانا بلکہ اس کی مدد کرنی ہے، اس کی معاونت کرنی ہے، جو وہ بات تمہیں بتلائے گا اس بات کو لے کر پوری دنیا کے اندر پھیلانا ہے۔ تمام انبیاء کرام کو یہ اللہ رب العزت نصیحت فرما رہے ہیں کہ اس پیغمبر پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت اور مدد بھی کرنی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ورقہ تورات کا مل گیا، تورات کا پیج اٹھایا، رسول اللہ کے سامنے آ کر خوشی خوشی پڑھنا شروع کر دیا۔ میں پڑھوں گا، آپ علیہ السلام خوش ہوں گے کہ میرے بھائی موسیٰ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کو میرے سامنے پڑھا جا رہا ہے۔ تو آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا شروع کر دیا، ورقے کے اوپر دیکھ کر پڑھ رہے تھے، رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ، جب دیکھا کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہوتا جا رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے عمر کیا کر رہا ہے تو؟ رسول اللہ کے چہرے کو تو دیکھ۔ تو جب یہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً زمین پر بیٹھ گئے اور فرمانے عرض کرنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ رب العزت کے رب ہونے پر جس طرح راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پر جیسے راضی ہوں، اسی طرح محمد کے آخری نبی ہونے کے اوپر راضی ہوں۔ جیسے اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور رب کی ضرورت نہیں، دین اسلام کے ہوتے ہوئے کسی اور دین کی ضرورت نہیں، اسی طرح محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ جب یہ عرض کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر خوب سن لو توجہ سے، لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی، اگر آج موسیٰ خود زندہ ہو کر آ جائے میری نبوت کے زمانے کو پالے، ما فسعہ الا اتباعی، موسیٰ کے لیے کوئی گنجائش نہیں سوائے میری اتباع کے، اس پر بھی میری اتباع کرنا لازم ہوگی۔ اگر وہ میری اتباع نہیں کرے گا اللہ رب العزت کے ہاں موسیٰ پیغمبر کا بھی ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو آج اس دور کے اندر آپ علیہ السلام کے بعد کے اندر کس طرح کسی نبی کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے لوگوں سے بچ کر رہے جو نبوت کے دعوے کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر امام الانبیاء کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اگر تمہاری موجودگی کے اندر وہ پیغمبر آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم پر لازم ہے اس پیغمبر کے اوپر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ یہ اللہ رب العزت نے اقرار لیا اور پھر فرمایا قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ یہ تو تھا نا اللہ رب العزت کی بات ذکر فرمائی، اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں صرف میں نے ان کے ذمہ یہ ڈیوٹی نہیں لگائی بلکہ اس کے بعد اس ڈیوٹی کو انہوں نے خود سنبھالا، انہوں نے اس کا اقرار کیا، انہوں نے اس کو تسلیم کیا، اس کو مانا، سب نے اقرار کیا۔ کیا کہا؟ قالوا اقررنا، ہم سارے کے سارے اقرار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال فاشهدوا، تم بھی گواہ ہو جاؤ اور میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ تم نے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت خود بھی گواہ بنے، تمام انبیاء کرام کو بھی گواہ بنایا، کس بات پر؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم کوئی دوسری ہستی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کا مقام جتنا بلند ہے آپ سے بڑھ کر کسی نبی کا مقام بھی بلند نہیں۔ تمام انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے 5 انبیاء کو عظمت دی ہے۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ،
موسیٰ اور عیسیٰ، حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، یہ 4 اور 5ویں نمبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن پھر ان 5 کے اندر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ تو قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا کہ ابھی میرا پیغمبر اس دنیا کے اندر آیا نہیں، یہ دنیا شروع نہیں ہوئی، یہ عالم شروع نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر بھی امام الانبیاء کی عظمت کو بیان فرما دیا۔ اب ایک بات یہاں پر اور ذکر کرنا لازم ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ایک روایت آئی ہے، اور وہ روایت بھی اکثر محدثین نے اس کو موضوع کہا ہے، من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ضعیف روایت ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا مقام بیان نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو ذکر نہیں کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے آسمان کی طرف، جب وہ جنت کے اندر تھے تو جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا تھا محمد رسول اللہ۔ تو جب وہ دنیا کے اندر ان کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کی ذات کا وسیلہ دے کر کہا اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کی، تب ان کی دعا قبول ہوئی۔ یاد رکھیں یہ روایت بالکل موضوع ہے اور ضعیف روایت ہے۔ قرآن مقدس ہی اس کی تردید کر رہا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی دعا کس طرح قبول ہوئی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم نے چند کلمات سیکھ لیے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، چند کلمات سیکھ لیے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، انہی کے ذریعے اللہ رب العزت سے توبہ کی ہے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور وہ توبہ والے الفاظ کون سے ہیں؟ دوسرے مقام پر فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ ظلمنا انفسنا، اپنے نفسوں کے اوپر ہم نے ظلم کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، وترحمنا، اور آپ نے ہم پر رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جن کو قرآن مقدس نے خود ذکر فرمایا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کلمات آدم نے سیکھے اور ان کے ذریعے ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ تو ویسے آپ علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے کہ آپ علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر، جیسے آپ نے سنا، آپ علیہ السلام کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اسی طرح بعد کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کا ذکر موجود ہے۔ پہلے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بڑے امتحانات لیے۔ کبھی فرمایا کہ آگ کے اندر جاؤ، آگ کے اندر چلے گئے، کوئی شکایت نہیں کی اللہ رب العزت کی، کسی سے مدد نہیں مانگی۔ فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے کہ اگر آپ حکم دیں ہم اس آگ کے اوپر پانی برساتے ہیں، اس آگ کو ختم کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا ہے؟ عرض کرنے لگے نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس اللہ کی وجہ سے میں اس آگ کے اندر جا رہا ہوں وہ اللہ ہی میری حفاظت کرے گا۔ تو کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ آج دنیا کے اندر جب ہمارے اوپر ذرا تکلیفیں شروع ہوتی ہیں ہم اللہ رب العزت کی شکایات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھو میں نے دعا کی، اتنی بار دعا کرتا رہا، اللہ رب العزت اتنی میری دعا قبول ہی نہیں کر رہے، میری دعائیں تو سنتا ہی نہیں ہے۔ ہم یہ شکوے شکایات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے جس کے سامنے شکوے شکایات اللہ رب العزت کے نہ کیے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تو نے مجھے آگ کے اندر ڈالا، میں آگ کے اندر چلا گیا، تو نے میرا امتحان لیا، میں امتحان کے اندر 100% پاس ہوا۔ تو نے ایک مرتبہ مجھے کہا کہ اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کر اپنے چھوٹے سے بچے کو اس وادی کے اندر بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کے چلا جا، میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اسی طرح اور بہت سارے امتحانات لیے، کبھی اپنے باپ کے سامنے مجھے کھڑا کیا، کبھی قوم کے سامنے کھڑا کیا، میں ان کو دعوت و تبلیغ کرتا رہا۔ یہ سارے امتحانات کے اندر جب پاس ہوئے اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، وہ بھی تعمیر کرنے کے بعد
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. کون سی دعا کی؟ اپنی دعا کے اندر کس چیز کو مانگا؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب وابعث فیہم رسولا، جس رسول کو تو نے بھیجنا ہے نا اس کو میری اولاد کے اندر بھیجنا، اس کو میری اولاد کے اندر بھیجنا. یہاں پر بھی فرمایا رسول، تنوین کو ذکر فرمایا اور عظمت والی تنوین ہے یہ. اس تنوین کے اندر عظمت کو بیان فرمایا کہ وہ خاص رسول، وہ عظمتوں والا رسول، وہ رفعتوں والا رسول جو تو نے اس دنیا کے اندر بھیجنا ہے، اے اللہ اس کو میری اولاد کے اندر بھیجنا. تو یہ دعا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام ابھی تک دنیا کے اندر نہیں آئے، لیکن آپ کے تذکرے کبھی تو جو ہے عالم ارواح کے اندر ہو رہے ہیں اور کبھی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر ہو رہے ہیں. تو ابھی آئے نہیں ہیں دنیا کے اندر اور آپ علیہ السلام کے تذکرے پہلے سے ہو رہے ہیں. یہ مقام اللہ رب العزت نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس کے علاوہ کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا. اور جو میں نے ابتدا کے اندر ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا، تو ہر نبی جب دنیا کے اندر آتا گیا، ہر نبی جب دنیا کے اندر آتا گیا تو آپ علیہ السلام کے متعلق اپنی امت کو بتلاتا رہا کہ جب وہ پیغمبر تمہارے اندر آ جائے، اگر ہم دنیا کے اندر نہ ہو تو میری نبوت اس وقت ختم ہو جائے گی، میری رسالت ختم ہو جائے گی، تم لوگ بھی اس پیغمبر کے ساتھ مل کر اس کی اتباع کرنا. اور آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. تقریباً آپ علیہ السلام سے 500-600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے سامنے اسی بات کو ذکر فرمایا. 28ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ صف میں ذکر فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. کیا فرمایا عیسیٰ ابن مریم نے؟ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں. مصدقا لما بین یدی، تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں تورات کی. ومبشرا برسول، اور تمہیں خوشخبری دیتا ہوں برسول. اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی اسی تنوین کے ذریعے ذکر فرمایا کہ اس خاص رسول کی جو بڑی عزت و عظمت والا پیغمبر ہے، برسول، اس کی خوشخبری دیتا ہوں یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ وہ میرے بعد اس دنیا کے اندر آئے گا، اسمہ احمد، اور اس کا نام احمد ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کا ذکر فرمایا. باقی جتنی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تمام کتابوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کے تذکرے فرمائے. حتیٰ کہ جب یہود و نصارہ نے آپ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اور یہ کہا، آپ علیہ السلام کی صفات کو چھپایا کہ آپ کی صفات ہماری کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی آیت نازل فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. میرے پیغمبر یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں تمہاری کوئی صفت تورات کے اندر موجود نہیں ہے، زبور کے اندر موجود نہیں ہے، انجیل کے اندر موجود نہیں ہے. میرے پیغمبر یہ آپ کو ان تورات کے اندر آپ کی صفات کو پڑھ کر آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. آپ کی اتنی صفات کو اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا ہے. تو یہ آپ علیہ السلام کا مقام ہے. میں نے عرض کیا کہ ابھی تک دنیا کے اندر تشریف لائے نہیں اور آپ کے پہلے اللہ رب العزت نے آپ کے تذکرے کبھی موسیٰ کبھی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر ذکر فرما دیا اور کبھی عالم ارواح کے اندر، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں کے اندر. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر ہوں اور اسی طرح حضرت عیسیٰ اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا. تو آپ علیہ السلام کا یہ مقام ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے مقام عطا فرمایا اور یہ پیغمبر اللہ رب العزت نے کس کو عطا فرمایا؟
یہ پیغمبر کس کو عطا فرمایا؟ یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ تمام نبیوں سے اعلیٰ نبی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا. ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے اس پیغمبر کو بھیجا ہے تاکہ ہم لوگ اس پیغمبر کی باتوں کو مان کر، ان کی سنتوں کو اپنا کر، ان کے طریقے پر چل کر ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں. اللہ رب العزت کے انعام دیکھیے، اتنی عظمتوں والا پیغمبر ہمیں عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا. آج ہم بدعات کے اندر پڑ گئے، آج ہم برائیوں کے اندر پڑ گئے، جن کے ہم پناہ مانگتے ہیں. اللہ رب العزت سے سورۃ فاتحہ کے اندر ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ان گمراہوں کے راستے سے بچا. لیکن اس کے باوجود یہ دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں، اتنا اعلیٰ پیغمبر بھی مل گیا، لیکن اس کے باوجود ہم اس کی قدر نہیں کرتے. ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، یہ دعائیں کر لیتے ہیں، لیکن اپنی زندگیوں کے اندر اس پیغمبر کی سیرت کو اپناتے نہیں ہیں. آج ہم یہود و نصارہ کی سیرت کو اپنا رہے ہیں، جو چیز وہ کھڑے ہو کر کہہ دیں ہم بھاگ کر اسی کو تسلیم کر لیتے ہیں. لباس ان کا ہمارے جسموں کے اوپر ہے، اسی طرح شکل و صورت ہماری ان کے مطابق بنی ہوئی ہے. جو ہمیں وہ تبلیغ کر رہے ہیں، جو کچھ وہ بے حیائی ہمارے اس ملک کے اندر مسلمانوں کے اندر پھیلا رہے ہیں، ہم یہ ساری کی ساری ان کو قبول کرتے جا رہے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی سیرت کو نہیں اپناتے. یہ اتنی عظمت اللہ رب العزت نے کیوں بیان فرمائی؟ تو چوتھے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کو بطور احسان کے ذکر فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا کہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ تمہارے اندر اللہ نے اس خاص رسول کو بھیجا ہے جو تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو تمہیں قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، تجھے کتاب اور حکمت تمہیں سکھاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے. اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر، لیکن کسی نعمت کو ذکر کر کے اللہ رب العزت یہ نہیں فرماتا کہ یہ میرا احسان ہے، یہ میرا احسان ہے. احسان کا لفظ خاص وہاں پر ذکر فرمایا جہاں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے اپنا خاص رسول تمہیں دے دیا ہے، تمہاری طرف بھیجا ہے، وہ تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہے. وہاں پر اللہ رب العزت نے اس احسان کا ذکر فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ کا احسان ہے کہ ان کے اندر اس خاص رسول کو میں نے بھیجا. تو ان کی عظمت کو بیان کرنا اگرچہ بڑا اہم ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی عظمت کے تذکرے کریں، آپ کے مقام کے تذکرے کریں، آپ کے مقام ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود یہ ظاہری طور پر لازم ہے کہ آپ علیہ السلام کی اتباع بھی کی جائے کہ آپ علیہ السلام ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں اور ہم کس طرف چل رہے ہیں. آج دنیا کے ماحول کو دیکھ لیں، ہماری زندگیاں کیسی ہیں، کس طرف چل رہے ہیں. ہم 24 گھنٹے ہمیشہ ہمارا جو دن اور رات گزر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے اندر، بدعات کے اندر، آپ علیہ السلام کے راستے سے ہٹ کر گزر رہے ہیں. کوشش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب ہو جائے. اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من احبنی فقد اطاعنی. جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے فقد اطاعنی، بس لازم ہے کہ وہ میری اطاعت کرے. جو میری اطاعت نہیں کرتا وہ کیسے مجھ سے محبت کرنے والا ہے؟ تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں آپ علیہ السلام کا مقام سمجھنے کی اور آپ کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتے ہیں.